اور اب رہ گئی آخری بات، خود اس کے مرتب، جس کا میں نے عرض کیا اہل تشیع حضرات سمجھتے ہیں سید رضی ہیں، اور اہل سنت محققین کل ائمہ نے کہا ہے کہ اس پر اختلاف ہے کہ سید رضی کیا مرتب کردہ ہے یا شریف المرتضیٰ کا مرتب کردہ ہے، یہ بھی ثابت نہیں۔ اب شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں سید رضی کو لکھ دیا ہے تھرو آؤٹ، تو ان کے یہاں وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو خود ان کے مصنف ہیں ان کا حال میں عرض کر دیتا ہوں، ان پر اعتبار کس حد تک کیا جانا جائز ہے۔ حافظ ابن کثیر، اب ہمارے ہاں یہ تو میں نے کل شیعہ حضرات کی پوزیشن بتا دی، اب حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شریف المرتضیٰ یا سید رضی وہ شخص ہیں جنہوں نے 9 سال کی عمر میں کہا تھا عمر کی علامت کیا ہے اعرابی، کہا تھا بغض علی۔ یہ سوچ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا مذہب امامیہ تھا اور معتزلہ تھے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، یہ جامع جو ہیں نہج البلاغہ کے، امامیہ شیعہ اور معتزلی تھے اور مناظر تھے، اور عجیب بلکہ عجب قسم کی ذم صحابہ اور سب و شتم صحابہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے تھے، معاذ اللہ انہیں کافر کہنا، حضرت عثمان غنی کو کافر کہنا، عائشہ صدیقہ کو، حضرت حفصہ کو۔ اور ایک راوی بیان کرتے ہیں سمیت ابو القاسم بن برہان، وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور یہ کھڑے کہہ رہے تھے فانا اقول ارتدا بعد، میں ان کو ابو بکر عمر کو مرتد جان کہتا ہوں۔ تو جو شخص ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو عقیدے میں مرتد کہتا ہے اور ضم و سب و شتم کرتا ہے صحابہ کرام کی، وہ جب خطبے مرتب کرے گا بغیر سند کے، بغیر اتصال کے، بغیر ثبوت تواتر کے، جس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا عند شیعہ معتبرین بھی، اور ہوگا وہ شیخین کریمین اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی رد میں، تو کون سی حجت اور کون سی دلیل ہوگی جسے تسلیم کر لیا جائے؟ اور اس خطبہ کو حجت بنا کر مولا علی شیر خدا کی خلافت کے چھیننے کا عقیدہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے اور دھوکے میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں انہ هو الذی وضع کتاب نہج البلاغہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کتاب کو گڑا اور مولا علی شیر خدا کے نام منسوب کی، اس کتاب کا وضع کرنا ان پر تہمت ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ اس عنوان کے تحت۔ دوسری میزان الاعتدال، علی بن الحسین الحسینی شریف المرتضیٰ، اب وہ دونوں میں لکھتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ شریف المرتضیٰ نے مرتب کیا، بعض کہتے ہیں کہ سید رضی نے مرتب کیا، ہر ایک نے یہ لکھا ہے، مگر عقیدے کے بارے میں لکھا هو المتہم بوضع کتاب نہج البلاغہ، ان پر اتہام ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے نام سے کتاب وضع کی، یہ مولا علی شیر خدا کی نہیں ہے، اور اس کے اندر سب اور سب و شتم ہے، خاص طور پہ سیدنا ابی بکر صدیق اور عمر فاروق پر، اور اس کے اندر تناقض ہیں۔ پھر لسان المیزان امام اسقلانی حرف العین کے تحت وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ متکلم تھے، رافضی تھے، معتزلی تھے، اور ان پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے نام سے کتاب وضع کی، گڑی، مولا علی شیر خدا کے نام منسوب کی، جس میں سب و شتم ہے سیدین کریمین ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر۔ اور ابن حزم کہتے ہیں کان من کبار المعتزلۃ الدعاء، معتزلہ کے کبار دعات میں سے تھے، شیعہ بھی تھے، رافضی بھی تھے، معتزلی بھی تھے۔ مرۃ الجنان، یہ تو محققین کی تاریخی کتب ہیں۔ اب مرۃ الجنان جو کتاب ہے یہ تو یافع یمنی اور امام مکی کی ہے، یہ تو احوال پر ہیں، تاریخی وقائع پر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں صفحہ 43 پر اور سنہ صفحہ 436 پر، اور وہ کہتے ہیں کہ شریف المرتضیٰ بھی اور ان کے بھائی الشریف الردی بیان کرتے ہیں کہ اس پر اختلاف ہے کہ یہ جو کتاب ہے کس نے مرتب کی، سید رضی نے کی یا شریف المرتضیٰ نے کی، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو مجموع ہے یہ مولا علی شیر خدا کا انہوں نے وضع کیا، یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ انہ لیس من کلام علی وانما احدہما هو الذی وضعہ ونسبہ الیہ، یہ طے ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کے خطبات اور کلام نہیں ہے، ان دو بھائیوں میں سے کسی ایک نے وضع کر کے منسوب کر دیا۔
پھر اسی طرح ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اسی بات کو دہرایا. منوان اب عبارتیں ایک جیسی ہیں، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، سب حوالے دے رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ مکذوب کتاب، جھوٹی گڑی ہوئی کتاب، یہ جو ہے اس کو شریف المرتضیٰ نے جمع کیا یا ان کے بھائی سید رضی نے کیا، مگر ہے مولا علی شیر خدا پہ تہمت. یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، اور ان کی باقی کتابیں بھی ہیں جس میں صحابہ کرام پر سب اور ان کی تکفیر ہے. تو جن کا پورا عقیدہ اور مسئلہ کی یہ ہے، ان کے وضع کیے ہوئے خطبے بغیر سند کے اس کو دلیل کس طرح بنا دیا جائے. وفیات العیان میں بھی یہی چیز آئی، سیر و اعلام النبلاء میں بھی یہی چیز آئی امام ذہبی کے ہاں. تو یہ تمام چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ اس خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے اور یہ جو نہج البلاغہ کی حیثیت ہے اس کے حوالے سے عرض کر دی. اب تھوڑی سی بات ضروری ہے کر لیتے ہیں. ایک اور خطبہ اس طرح گھڑا گیا ہے. اہل تشیع کے ہاں لگتا ہے کہ خطبے گھڑنے کا بڑا رواج ہے. جس امام کا دیکھیں آپ کو لمبا لمبا خطبہ نظر آئے گا. اہل بیت اطہار کی سیدات میں سے جس سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ کا نام لیں خطبہ مل جائے گا آپ کو. خدا جانے جب وہ خطبہ دیتے تھے وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے کھڑا ہوتا تھا؟ کئی صفحات کا لمبا خطبہ روایت کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ ہوتا تھا اور پھر لکھا جاتا تھا، یا کوئی قلم دوات لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ لفظ بلفظ لکھتا تھا. ہمارے ہاں تو واقعہ ہو 2-3 صفحے کا واقعہ تو روایت ہو سکتا ہے. آپ اپنی ذرا مثال لے لیجئے نا، واقعہ بیان کر لیتے ہیں 2-3 صفحے کا طویل حکایت واقعہ درست، جس میں جگہ جگہ بعض 1-1 2-2 4-4 جملے کسی کے آ گئے، واقعہ طویل ہوا، یہ تو پاسبل ہے روایت کرنا. مگر مجھے بتائیے طویل خطبات، یہ جو خطبہ فدق رہ رہے ہیں، یہ اتنا طویل خطبہ فدق ہے، کئی صفحات پر مشتمل، اور راوی بنایا ہے خطبہ فدق کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دانش مندی دیکھیے اور ساتھ بے وقوفی دیکھیے. انہوں نے کہا کہ خطبہ فدق ہے صدیق اکبر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فدق کا مطالبہ کرنے تشریف لے گئیں تو پوری سٹوری انہوں نے یہ بنا رکھی ہے کہ پھر خواتین گئیں، سادات گئیں، بنو ہاشم گئے، پردہ لگا اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر طویل خطبہ ارشاد فرمایا. ایک پورا ایٹموسفیئر بنایا جاتا ہے اور خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کو روایت کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی انتہائی تعجب کی بات ہے کہ روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے محمد بن اسحاق بن یسار نے، ان سے شرکی بن قطامی، ان سے محمد بن زیاد بن عبداللہ زیادی، ان سے احمد بن عبید ناصع النحوی، ان سے محمد بن عمران المرزبانی، ان سے محمد بن احمد القاتب. یہ راوی ہیں جو خطبہ فدق کے بنائے گئے ہیں. روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. کئی صفوں پر سینکڑوں الفاظ پر مشتمل یہ خطبہ. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھا؟ فی البدی اگر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے سیدہ کائنات میں، خود ایک ربطی عقل بھی اللہ نے کسی کو دی ہو سوچ سکتا ہے. ذرا تحمل سے، شیعیت سنیت سے نکل کر سوچیے، کامن سینس کے ساتھ، شیعہ سینس سے یا سنی سینس سے نہیں، جسٹ کامن سینس سے سوچیے. اللہ نے عقل دی ہے. سینکڑوں الفاظ پر، سینکڑوں جملوں پر مشتمل خطبہ ہے. آپ نے ایکسٹمپور دیا ہے. راوی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے انہوں نے ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ کر لیا اور بعد میں کسی کو لکھوایا ہے، روایت کیا؟ کوئی شخص ایکسٹمپور خطبہ سن لے، سینکڑوں جملوں پر مشتمل یا الفاظ پہ مشتمل، کوئی شخص اس کو بعد میں من و عن لفظ بلفظ زبانی روایت کر سکتا ہے؟ آپ 45 گھنٹے سے میری گفتگو سن رہے ہیں، روز میرا خطاب سنتے ہیں. شیعہ حضرات کے لیے میں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ 20 منٹ کا خطبہ ہوگا یا 30 منٹ کا خطبہ ہوگا. جو خطبہ فدق بنایا گیا آدھے گھنٹے کا یا پون گھنٹے کا خطبہ ہوگا، جتنا بنایا گیا، اتنے گھنٹے کا میرا خطاب آپ روز سنتے ہیں. آدھے گھنٹے کا پون گھنٹے کا سن کر سٹریٹ اوے اس کے بعد کوئی شخص آپ میں سے لفظ بلفظ دوسرے کو سنا دے، لفظ بلفظ سنا دے،
ہے روئے زمین پر کوئی شخص جو صحت کے ساتھ ایک بار خطاب سنے اور لفظ بلفظ آگے روایت کر دے، سنا دے، نہ لکھے نہ ریکارڈ کرے؟ کیا باتیں کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں تو کسی کتاب میں اس کی کوئی مثال نہیں. ہمارے ہاں اتنے طویل خطبات کسی نے روایت نہیں کیے، اور اگر اتنی طویل مضمون کوئی روایت کر لے تو یہ بھی موضوعات کے اسباب میں سے ایک سبب سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے انسانی طریق سے. واقعہ روایت ہو سکتا ہے لمبا لمبا واقعہ، اس میں 2 جملے 4 آتے ہیں، وہ آپ بھی زندگی میں کوٹ کرتے ہیں طویل واقعات، مگر محض خطاب ہو جس میں آیتیں بھی آ رہی ہیں، حدیثیں بھی آ رہی ہیں، فصاحت بھی آ رہی ہے، بلاغت بھی آ رہی ہے، الفاظ اور جملے بھی آ رہے ہیں، اور سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور نہ ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے کہ ریکارڈ کر سکے، نہ قلم دبات ہے کہ لکھتی جائے. یہ خطبہ انہوں نے کس طرح ازبر کر لیا 1 سیکنڈ میں اور آگے سنا دیا. بس اسی سوال کا جواب نہیں ملے گا آپ کو اگر غیر جانبدار ہو کر عادلانہ طریقے سے سوچے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسا گواہ ڈھونڈا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ باپ کے خلاف جو کہ خطبہ ہے تو گواہ ان کی بیٹی کو بناؤ. مزہ آ گیا نا سمجھداری کا. خطبہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف گھڑا گیا ہے، جو منسوب کیا گیا سیدہ کائنات کی طرف، خطبہ ان کے خلاف ہے، اور گواہ بناؤ چن کر انہی کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ سادہ لوگ سمجھے استغفر اللہ العظیم خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا، روایت عائشہ صدیقہ نے کیا، اب کیا مجال رہ گئی انکار کی. مگر تھوڑا سا عقل سے کام لیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیوں روایت کر دیا؟ اپنے والد کے خلاف پورا خطبہ روایت کرنا تھا کہ والد کے ساتھ ناراضگی تھی ان کی، حضرت ابوبکر صدیق کو بدنام کرنا تھا. پھر اس واقعہ میں تو یہ درج کر دیا گیا ہے کہ اور خواتین بھی اہل بیت کی گئی، صحابہ کرام بھی چلے گئے، بنو ہاشم بھی چلے گئے، پردہ ڈال کے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے خطبہ سنا گیا. اوروں نے کیوں نہیں روایت کیا؟ بنو ہاشم کی دیگر مستورات نے روایت کیوں نہیں کیا؟ دیگر صحابہ نے روایت کیوں نہیں کیا؟ تو اگر سیدہ کائنات کا اتنا غضب میں، غصے میں، ناراضگی میں خطبہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف کہ ہمارا حق غصب ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح کی خدا جانے وہ کلمات ہیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا، سیدہ کائنات کی شان اس کے مطابق گوارا نہیں ہو سکتی. یہ جو روایت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو گویا وہ اتنی وفادار تھیں آپ کے نزدیک سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کی کہ والد کے خلاف اتنا غیظ و غضب سے اور پرجلال خطبہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے رہی ہیں، اور پوری دنیا تک اس بیان کو پہنچانے والی عائشہ صدیقہ خود ہے. تو کم سے کم انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو سچے دل سے مومنہ وفادار تو مان لیں، پھر انہیں مومنہ کاملہ تو مان لیں، انہیں صادقہ مصدقہ تو مان لیں کہ دنیا میں کسی نے روایت نہیں کیا اتنا بڑا خطبہ. اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں اپنے والد گرامی کے خلاف تو آج سے یہ توبہ تو کر لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی مخالفت نہیں کریں گے، ان پر تو ایمان لے آئیں. ادھر وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی منافقہ ہیں، اور وہ بھی معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دشمن تصور کی جاتی ہیں آپ کے ہاں. تو دشمن بھی ہیں اور اپنے والد کے خلاف ان کے خطبے کی راوی بھی ہیں. ذرا دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھیے نا، عقل کہیں کام دیر کرتی؟ عقل کے کسی خانے میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ دشمن بھی ہوں معاذ اللہ ستیلی ماں کے طور پر استغفر اللہ العظیم سیدہ کائنات کی، ان کے خلاف حسد بھی ہو، مخالف بھی ہوں، اور اپنے والد کے خلاف سیدہ کائنات کا خطبہ لفظ بلفظ دنیا کو روایت بھی کر کے سنائیں؟ کم سے کم یہ قصہ گھڑتے ہوئے کچھ عقل سے کام لیا ہوتا.